اب یہ نکاح، میرے آقا نے فرمایا جو نکاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، پھر اس کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، گھر میں بیوی ہے میری، نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح ہونے کے بعد میں آقا نے فرمایا کہ نکاح کو ہلکا کرو، سستا کرو، ہلکا بنا۔ ہاں، مگر اے میرے بھائیوں دیکھو کہ نکاح کو ہلکا کرو، نکاح ہو گیا، مرے پڑے مہروں کے لیے صاحب پوری شادی کو کھلا دیا، سارے اچھے استقبال ہوئے، اب جب جانے کا ٹائم ہو گیا تو دلوں میں دراریں پڑ گئی، کیا ارے مہر اتے 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 اتے۔ ہاں، لیکن آقا فرماتی مہر اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اس عورت کا حق ہے۔ ہاں، لیکن اتنے مہر ہوں کہ جو نقدی دے دیے جائیں۔ لیکن رہا سوال اس کا کہ میرے بھائیوں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ نکاح ہو گیا، آپ کی سنت، اے میرے آقا بیوی سے پہلی ملاقات ہے، اب بیوی کے پاس جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، اب کس کا طریقہ، کس کا گیٹ اپ، کس کا لک اپناؤں؟ تو آقا فرماتے تجھے کسی اور کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، جب بیوی سے ملاقات کرے اور اس کے کمرے میں انٹری لے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن بسم اللہ شریف پڑھ کے جب ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ دونوں ہی ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا، صحبت کی، اسی رات اگر حمل ٹھہرا تو آقا فرماتے ہیں اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ جب تک دنیا میں زندہ رہے گا، سانسیں لیتا رہے گا، اس بچے کی ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا واہ رہے واہ گا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے کہا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، واہ اب مفلس کیا مول چکائیں اپنا تو ہاتھی ہی خالی۔ تمہاری اولاد، تمہارا فاؤنڈیشن اچھا ہے، تم نے بنیاد اچھی رکھی۔ اب میرا گھر تو 1 کروڑ روپے کا بن گیا، لیکن جس مستری کو دکھایا انہوں نے کہا کھبا نکلا ہے، کونا نکلا ہے، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جس نے فاؤنڈیشن رکھا ہے بنیاد وہ غلط ہے۔ آج جو اولادیں جوتا لیے کھڑی ہیں باپ کے اوپر جواب دے رہی ہیں، تو بھی تو دیکھ لے کہ اس کا فاؤنڈیشن تو تو نہیں رکھا ہے، شرابے پی پی کے، چرس پی پی کے، نشے کر کر کے، طرح طرح کے گالی گلوچ، گانے باجے، عیاشیوں کی نظر سے ویسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جی پہلے لوگ ہنستے تھے جب بچے شرارت کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بنا بسم اللہ کا ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب ہم نے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کری اور جب ہم نے کتاب میں پڑھا تو خدا کی قسم اس کا نچوڑ اور اس کا رزلٹ یہ آیا نکل کے، ہاں، کہ بنا بسم اللہ۔ ایک بچے نے، کوئی عورت جا رہی تھی مٹکا پانی لے کے، ان نے اس مٹکے میں تیر چھوڑ دیا تو وہ مٹکا پھوٹ گیا، وہ آئی شکایت کرنے، وہ اللہ والے تھے، کہا حضور آپ کے بچے نے نازیبا حرکت کی ہے، میرے مٹکے پہ تیر مارا، پورا مٹکا ختم ہو گیا، پانی بھی گر گیا۔ آپ نے فوراً عورت سے جا کے پوچھا، بولے بتا کیا خامی ہے اس کے فاؤنڈیشن میں، اس کے پالن پوشن میں کیا خامی ہے؟ کہنے لگی ایک بار ٹھیلا آیا تھا سبزی بیچنے، تو میں نے بنا اجازت کے ایک مٹر چھیل کے کھا لی تھی، بنا اجازت کے ایک مٹر چھیل کے کھا لی تھی۔ تم تو مونگ پھلیوں کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو، چپا چپ چابی، گاجر میں گئے تو گاجر کھا لی، بنا اجازت اور بنا بسم اللہ کے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔
تم رسول کے امتی ہو، رسول کے غلام ہو، اس لیے ان تمام باتوں پہ عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ اور یہ کہہ دو کہ ہم سے دنیا چھوٹے تو چھوٹ جائے مگر انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ انشاءاللہ سب کچھ نماز میں ہی ہے، بے خدا کی شک۔ قسم نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودگی کا سبب ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا پریزنٹ اپہار تحفہ یہ ہے کہ نمازی کو قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ واہ واہ واہ، بے شک زندہ باد۔ بے نمازی تو نہ یہاں سکون میں ہے نہ وہاں سکون میں ہے۔ ہے۔ ایک انگوٹھا ٹیک آدمی جو قطعی کچھ نہیں جانتا تھا وہ پہنچ گیا امام صاحب کے پاس، کہنے لگا حضرت 55 کی عمر ہو گئی، یہیں کی فصل بوتا رہا اور کاٹتا رہا، وہاں کا کب بوؤں گا کب کاٹوں گا، اللہ یہاں کا تو سب باپ نے بتا دیا کہ سرسوں ایسے بوئی جاتی، لائی ایسے اور چاول ایسے، گیہوں ایسے۔ حضرت 55 بیت گئے، کچھ پتا نہیں، اور اس کی فطرت میں شامل تھا، مطلب اس کی عادت تھی کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا تھا۔ ارے غیر مسلم اٹھ جاتے ہیں صبح صبح، ہمارا یہ ہے جو پڑا سوتا رہتا ہے۔ 10 بجے تک، صحیح بات ہے۔ تو امام صاحب نے کیا بھائی آجا، امام صاحب نے بلا کے پاکی ناپاکی ثنا سبحانک اللہ یاد کرائی، الحمد الغرض نماز کی صورتیں وغیرہ ضرورت کے مطابق یاد کرا دی، یہ آتا رہا، نماز سیکھتا رہا، 1.5 مہینے میں کمپلیٹ نماز اس کی ہو گئی۔ کسان تھا کسان، جی اب نمازی بن گیا، جو نماز 40 دن پڑھ لیتا کنٹینیو کمپلسری 40 دن، پھر اس سے دنیا تو چھوٹ جاتی ہے مگر نماز نہیں چھوٹتی، زندہ باد۔ اب آ تو رہا چاند، کیا بات ہے چاند دکھائے گا جی۔ تو سب کچھ رکھ دے گا، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، ساری نمازیں، تراویح بھی ہے، وتر بھی، ساری سب، سب کیا اور بات۔ جیسے ہی اس نے روزہ بھی نماز بھی، روزہ بھی نماز بھی، کھال میں رہو، کھال میں۔ معاملہ یہ ہوا کہ صاحب نماز 28 دن تک میں نے لگاتار پڑھی، اور جیسے ہی 29 کا چاند نکلا تو مارکیٹ میں گزر رہا، کیا بات ہے عشاء میں، بس اسی دن سے عشاء کو خدا حافظ۔ اللہ جب عید کی چاند رات کے دن 3 بجے رات کے سویا تو سو کے اسی دن فجر ختم۔ اللہ، اب جب گیا تو سب دکھاوے کے لیے پہلے فجر ہاں صحیح بات۔ دکھا رہا، دیکھو اتنے دن 28 دن تک فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، ہاں آج ہی دیکھ عید تو ہے مگر آج ہی فجر چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہے، آپ عید کی نماز واجب ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، اگر قضا ہو گئی ہے فجر کی تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہو، مگر سب کو گواہ بنا رہے، گواہ رہے نا، سب گواہ ہو جاؤ، اللہ آج ہی فجر چھوڑ دی۔ اور جیسے عید کے 2 مطلب وتر پڑھ کے گیا واجب، 2 رکعت پڑھ کے، اور اس کے بعد میں یار دوستوں میں کیا بات ہے، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، کیوں؟ عید ہے، عید ہے، عید ہے۔ غوث اعظم جو پیروں کا پیر، میروں کا میر، روشن ضمیر پیٹ کے اندر سے نکلے تو 17 پاروں کا حافظ بن کے، غوث اعظم کہ جس کی عشاء یعنی 40 سال تک عشاء سے لے کے فجر، یعنی عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، وہ غوث اعظم سے کسی نے کہا حضور عید ہے، حضور عید ہے، حضور عید ہے، کہتے ہیں میری عید تو اس دن ہوگی کہ جس دن عبد القادر اپنا ایمان قبر میں سلامت لے جائے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس غوث کا ایمان سلامت نہ جائے کہ جس کی جوتیوں کے صدقے میں کروڑوں کو ایمان ملا، حق زندہ باد، اسلام ملا، لیکن وہ غوث بتا رہا ہے کہ عید کی ایمان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد میں اگر کوئی رسول آنا ممکن ہوتا تو عمر ہوتا. کہا حضور عید ہے. کہتے ہیں عید تو اس کی ہے کہ جس کی نمازیں قبول ہیں. عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول ہیں. میری کاری تم دہراتے پھر رہا ہے. ادھر ادھر تم سمئیوں میں اور مٹر اور چھولوں میں اور پکوڑوں میں اور کھیموں میں اور بریانیوں میں دیکھو. اور پھر کہہ رہا ٹنا ٹن سنی مر کے دیکھ تو وہاں قبرستان میں پتہ چلے گا سنی تھا یا ٹنی تھا. صحیح بتا رہا ہوں میں تمہیں. اس لیے ہوش میں آ جاؤ. ہوش میں بہت بے ہوشی کی زندگی جی لی ہم نے. جی جی بھئی یہ کسان نے بیچارے نے نماز سیکھ گیا. میں جلدی سے آخر کروں اس بات کی. فجر میں 4 بجے اٹھ جاتا تھا. صبح کسان تھا. ایک دن فجر میں اٹھا تو رات میں آ گیا بھوکم طوفان. اور طوفان آنے کے بعد میں تباہیاں مچا کے چلا گیا. جب صبح فجر میں اٹھا 4 بجے تو اٹھنے کے بعد میں کیا دیکھا ان نے کہ بڑی بڑی بلڈنگ گری پڑی ہیں. کوڑے دان میں تبدیل ہو گئی. 5-5 فٹ گہرے پیڑ اکھڑے پڑے. چھت پہ چڑھ کے کہہ رہا مولا یہ سب تباہ برباد ہو گیا بھوکم میں. میری کھیتی کی اس کے سامنے اوقات اور بساط کیا. جی 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 میری کھیتی بھی تباہ ہو گئی ہوگی. 1 مہینہ ہی تو ہوا دھانوں کو لگائے. لیکن کوئی بات نہیں میرے رب کریم. بس میں نماز پڑھ کے کھیت تک تیرا ذکر کرتے ہوئے جاؤں گا. سبحان اللہ. کھیت تک ذکر کرتا ہوا اللہ کا جب پہنچا تو خدا کی قسم پورے پودے سبز و شاداب ہرے بھرے ہوا میں جھونکے لے رہے. واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد. دیکھا ہوگا جب ہوا چلتی ہے تو چری اور گنے اور وہ سب ایسے جھومتے نہیں پودے. جی 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 کیونکہ جاندار اور بے جان چیزیں سب اللہ کو یاد کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھیت کے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگا اپنے دھان کے پودوں کو مخاطب کر کے تم کیسے بچے. اے میرے کھیت کے پودوں تم کیسے بچے. آواز آئی کہ جب وہ طوفان آیا تھا نا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیا. پھر آواز آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیا تھا اور ہم نے یہ سنا ہے جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. پائندہ بات بہت عمدہ زندہ باد. 4 دن ہو گئے تو جھک ہی نہیں رہا. 3 دن ہو گئے تجھے جھک ہی نہیں رہا. ہاں 5-6 دن پہلے ظہر پڑی تھی. 18 دن پہلے عشاء پڑی تھی. 11 دن پہلے مغرب پڑی تھی. اور ظہر وہ مہمان کھینچ کے لے گئے تھے تو پڑھ لی تھی. 15 دن ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اللہ. پودوں سے آواز آئی کہ جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ 5-5 فٹ گہرے پیڑ کیسے اکھڑ گئے. آواز آئی جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. کیا بات. اکڑا اکڑا پھر رہا ہے. اذانیں ہو رہی ہیں. آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. تو کہہ رہا ہے کامیابی مولا تیرے گھر میں نہیں ہے. کامیابی تو گھومنے میں مسکری انجوائے کرنے میں ہے. اللہ. سب پتہ لگ جائے گا جب ہندوستان سے قبرستان کو جائے گا. اس کے لیے ویزا اپلائی نہیں کرنا ہے نہ پاسپورٹ کی لائن میں لگنا ہے. ہاں اللہ ہی جانے کب آواز آ جائے. ہاں صحیح بات ہے. کہ فلاں صاحب کے بیٹے جن کا یہ نام تھا ان کی جنازے کی نماز عشاء کے بعد وہاں ہو جائے گی. عصر مغرب میں وہاں ہو جائے گی. اس لیے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. انشاءاللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اگر سکون ہے دل کا قرار ہے تو اللہ کی یاد میں ہے. زندہ باد. اللہ کے ذکر میں ہے. میرے آقا کی محبت میں ہے. درود و سلام میں. توبہ کا مہینہ توبہ کرو. یا رسول اللہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر. قبر میں روئے گا چیخے مار کر. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار. تو موت کا ہوگا اچانک شکار. ابھی پیلی بھیت سے گئی تھی شادی. جب پیلی بھیت سے شادی گئی تھی تو دوستوں نے الگ اپنی گاڑیاں بک کر لی تھی. پوری رات جو ہے وہ رسک ہوا. پوری رات ڈانس ہوا رسک ہوا. اس میں میرا بھی خلیرہ بھانجا تھا شامل. میری خالہ کی بیٹی کا بیٹا. بڑا خوبصورت اسمارٹ بچہ. سب ہر بچہ اس میں 18 اور 19 کے درمیان تھا. تو رات میں پورا روڈ کے اوپر رسک ہوا ڈانس ہوا.
2-3 बजे तक रात के। बारात पीलीभीत से एटा आना थी, कासगंज, काफी लंबा सफर है प्यारे भाई। इधर यार दोस्तों की गाड़ियां अलग अलग तैयार हुई, मेरा भांजा जिसमें था उसमें भी 6 लोग बैठे थे, और जो चलाई गई है गाड़ी, तो रात के तो जग गई थे, आंखें बंद हो गई, गाड़ी चलती रही, और बजाय मोड़ के मुड़ने के सीधे चली गई एक पुल पार करके, और जो वो धाड़ से टकराई है पेड़ से और जो गिरी है, खुदा की कसम उधर बारात पहुंच गई, और इधर 4 जनाजे एक साथ 18-19 साल के नौजवानों के पीलीभीत से उठे थे। पीलीभीत के वो जो विधायक थे रियाज भाई, वो भी खत्म हो गए कोरोना में, वो रियाज भाई खुद उन जनाजों में शरीक थे। मेरा तो भांजा था, मेरे तो भांजे की मुझे खबर जी समझ रहा है, तो मैं भी भागा दौड़ा, जल्दी से गया, लेटा रात में डांस करा, रात में नाचा, सुबह जा रहे हैं कब्रिस्तान, क्या करके जा रहे हो, क्या रिजल्ट लेके जा रहे हो, अल्लाह क्या डिग्री लेके जा रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे रब को, क्या रसूल की बारगाह में क्या कहोगे जाके, मुझे कुछ तो बता दो भाई, क्या बात है, इसको जिंदाबाद तरक्की कहना है। इसलिए अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। इंशाअल्लाह। आका ने फरमाया कि बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह। सांप ढसेगा तो जान ले लेगा, बुरा यार ढसेगा तो ईमान ले लेगा। अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह ये बता दो रियल फ्रेंड कौन है, असली दोस्त कौन है। आका फरमाते तेरा असली दोस्त वो है कि जब तू अल्लाह को भूले तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तू खुदा को भूले तो वो तुझे खुदा की याद दिलाए, बेशक, हक। और जब तू खुदा को याद करे तो वो तेरी मदद करे, वाह वाह वाह, हेल्प करे, जिंदाबाद। वही तेरा यार है, वही तेरा मददगार है। सुभान अल्लाह, पाइंदाबाद, बहुत उम्दा। कब्र में लेटे हों, हमारी आने वाली नस्लें दीन का काम करती हो, बेशक, जिंदाबाद। मस्जिदों को आबाद करती हो। तभी तो हुजूर ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी उम्मत में जो गुनाहों के साथ दफन किए जाएंगे। मतलब वो सोचते ही रह गए, विचार करते रह गए अल्लाह। कि अब बनूंगा नेक, अब बनूंगा नेक, हाँ। अब नमाजों की पाबंदी कंप्लीट करूंगा, अब ये करूंगा, ना कर सका, जिंदगी में ने वफा ना दी, लंबी प्लानिंग बना ली, जिंदगी छोटी पड़ गई, गुनाहों के साथ में मरा और कब्र में दफना दिया। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह फिर? कहा मगर जब कयामत में उठाएगा तो नेकियों से पाक, गुनाहों से पाक होके उठाएगा। जब कयामत में अपनी कब्र से उठाएगा गुनाहगार बाप, तो गुनाहों से पाक होके उठाएगा। कहा या रसूल अल्लाह कब्र में कौन सी नमाज पढ़ लेगा, जी, कब्र में कौन सी तिलावत कर लेगा। क्या बात। आका ने फरमाया जमीन के ऊपर अपनी औलादों को नेक बना के आया होगा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान सिखा के आया होगा, बेशक। उनको सजदे का सलीका, मस्जिद का रास्ता बता के आया होगा। बेशक। खुद तो मर गया, गुनाहों के साथ में दफन हो गया, इसकी औलाद जमीन पे सजदा करती रहेगी, तिलावत करती रहेगी, जिक्र शुक्र इस्तगफार करती रहेगी, ईसा अलैहिस्सलाम प्रेजेंट तोहफा अपने बाप को भेजती रहेगी, अल्लाह कब्र में गुनाह घटाता रहेगा, नेकियां बढ़ाता रहेगा। जिंदाबाद, सुभान क्या अल्लाह। नहीं है तुम्हारे पास, क्या नहीं दिया। इसलिए अपना जहन बनाओ कि हम तो ना बन सके, हमारा बच्चा जो है कम से कम हाफिज कुरान ना बनाए तो कुछ सूरतों का हाफिज बन जाए, अगर पूरा आलिम ना बने तो कम से कम पक्का नमाजी और आशिक रसूल बन जाए। एक तरफ बेहतरीन बिजनेस भी करता नजर आए, दूसरी तरफ सफे अव्वल का नमाजी भी बन जाए।